یہ جو بات ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمل کر بھی لیا، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ حرج کیا ہے؟ آئیے صحابہ کی زندگی سے بعض ان واقعات کو یاد کیجئے جس میں حرج کیا اور نیک نیتی کے یہ جو جھوٹے مغالطے اور فلسفے ان کا رد بھی موجود ہے۔ امی عائشہ کے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کے گھر بچہ پیدا نہیں تھا ہوتا، تو ان کی ایک رشتہ دار نے نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، نظر مان لی نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو عقیقے کے اوپر بکرے یا بکریاں ذبح کرنے کی بجائے اونٹ کو ذبح کروں گی۔ عقیقے کے اوپر بکریاں ذبح کرنے کی بجائے کیا کروں گی؟ اونٹ کو ذبح۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ حلال ہے کہ نہیں؟ ثواب زیادہ ہے کہ نہیں بکرے سے؟ امی عائشہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اگر بچہ ہوگا تو ہم 2 بکریاں یا بکروں کو ذبح کر دیں گے، اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتلائیے اونٹ کو ذبح کرنے میں حرج کیا تھا؟ کیا حرج تھا؟ کیا نیت بد تھی؟ نیت تو نیک تھی، نیت تو بکرے سے بھی زیادہ ثواب کمانے کی تھی۔ اسی طرح مسجد النبوی کے اندر بعض لوگوں نے امامت کروائی، کس نماز کی؟ چاشت کی، اشراق کی نماز کی امامت کروانا شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر امی عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے تھے، کہا یہ آپ سے سوال پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت اشراق کی جماعت کرانے والوں کی مسجد النبوی کے اندر نیک تھی کہ نہیں؟ نفل کی جماعت کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟ تراویح کی نماز نفل نماز ہی ہے نا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے اس کی جماعت 3 دن کروائی تھی، اس لیے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور ایویں بلا وجہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ وہ جو تیسرا جملہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ رسول حضرت عمر نے ایک مشروع عمل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کام تم نے اچھا کیا کیونکہ شریعت سے ثابت ہے، رسول اللہ نے 3 دن جماعت کرائی، رسول اللہ تو ایک مرتبہ بھی جو عمل کریں وہ حجت ہو جاتا ہے، 3 دن جماعت کرائی تھی، تم مستقل جماعت کراتے ہو تو یہ عمل اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے اس دور میں بھی اس فہم باطل کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، چاہے لوگ اس کے بارے میں کہتے پھریں کہ یہ اچھی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ یہ بدعت اچھی ہے۔ اور میرے بھائیوں نیک نیتی، نیت اگر دنیا کے اندر کسی کی دلیل ہوتی تو آج کے مولوی کی ہوتی کہ صحابہ کی ہوتی؟ صحابہ سے بہتر نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ یعلا بن امیہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، طواف کر رہے ہیں، رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، روایات کے الفاظ متعدد ہیں، حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور خود بھی رکن یمانی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ کس رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں؟ خانہ کعبہ ہی کی دیوار کا حصہ ہے نا، خانہ کعبہ کی دیوار کا حصہ ہے کہ کوئی مزار ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، رکن یمانی کو بوسے دے رہے ہیں، اس سے گلے لگ رہے ہیں، اس سے لپٹ رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، تھام لیا، روک لیا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کو چھڑایا، اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے یعلا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا جو تو کر رہا ہے؟ میں نے رسول اللہ کے ساتھ طواف کیا تھا لیکن رسول اللہ نے یہ کام رکن یمانی کے ساتھ نہیں تھا کیا۔ ہاں دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ یہ کام کہاں کیا کرتے تھے؟ حجر اسود پہ کیا کرتے تھے، اس کو چومتے بھی تھے،
اس کو بوسہ بھی دیتے تھے، استلام بھی کرتے تھے. یہ کام اور جو چمٹنا ہے اور جو لپٹنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے اوپر باب جو ہے خانہ کعبہ کا اس کے نیچے اپنی چھاتی کو بھی لگا لیا کرتے تھے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے رک جانا. یہ نیت کس کی ہے؟ صحابی رسول کی ہے، اور ساتھ میں عمر جیسا جلیل القدر صحابی ہے. خانہ کعبہ کہ جس کے دروازے کے نیچے جسم کو مس کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک کونے کے اوپر حجر اسود ہے، اس کو بوسہ لینا بھی ثابت ہے، اس کو چھونا بھی ثابت ہے، ایک حصے کا لپٹنا، بوسہ دینا، سینہ لگانا ثابت ہے، تو دوسرے حصے پہ حرج کیا ہے؟ وہ بھی تو خانہ کعبہ ہی ہے. حرج یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے اوپر یہ کام کیا تھا؟ نہیں تھا کیا. تو پھر یاد رکھ یعلا بن امیہ، یاد رکھ ہمارے لیے اور تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تیرے اور میرے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر رسول اللہ نے یہ کام نہیں تھا کیا، تو نے اگر کیا آج کے بعد تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا. بتائیے نیت نیک تھی یا بد تھی؟ دلائل موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہر چیز آج معاشرے میں جی حرج کیا ہے، اس حرج نہ ہونے کی وبال آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الزام ہم پہ ہے، گستاخی کے تانے ہم سہتے ہیں، الزام ہم پہ لگتا ہے، اور شرم آپ کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی کہ رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھ کے ان کے اوپر چھری کو چلا جاتے ہیں اور نام محمد کو معاذ اللہ ذبح کر دیا جاتا ہے. گستاخ پھر بھی ہم ہیں، گستاخ پھر بھی ہم ہیں.